نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، مجمع التقریب بین المذاہب الاسلامیہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی اتحادی امت کانفرنس میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے اسلامی اتحاد، فرقہ واریت سے اجتناب، راہیں اور اقدامات۔ ناظرین و سامعین، یہ موضوع جتنا حسین ہے، جتنا جمیل ہے اور جتنا پرکشش ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس پر اظہار خیال کرنا عصر حاضر کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ملت اسلامیہ عظیم ثقافت اور وراثت کی حامل تھی، اخوت کے جذبے سے سرشار تھی اور پوری دنیا میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں اور ملت اسلامیہ 1 ارب 57 کروڑ افراد پر مشتمل ہے تقریباً۔ دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب دنیا میں اسلام ہے اور اکثر اسلامی ممالک کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو قدرتی وسائل، بہترین افواج اور ایٹمی قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض سمندر، زرخیز زمینیں، سونا چاندی اور معدنیات کے ذخائر سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود شومی قسمت کہ آج دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر مسلمان اتنی تکلیف میں ہیں؟ جی ہاں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس اتحاد نہیں، اتفاق نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ آج کشمیر کے مسلمان ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ادھر عیسائیوں نے ملک شام، افغانستان، لیبیا اور عراق کو راکھ میں بدل دیا ہے، خاک کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ عالم کفر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے پاس اتحاد نہیں، وحدت نہیں، یکجہتی نہیں، اخوت نہیں۔ مسلمان افراق و تفریق کا شکار ہو چکے۔ اے امت مسلمہ، آئیے اللہ سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم پورے عالم اسلام کو تسبیح و زنجیر کی مانند جوڑیں گے اور اپنی اس سنہری تاریخ کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ مسلمان ایک عالمگیر برادری کی مانند ہیں اور تمام مسلمانوں کے معاملات اور مسائل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اتحاد کے بغیر ان مسائل کا حل ممکن نہیں۔ ناظرین محترم، آج اگر مسلم فرقے اپنے تشخصات کے بفصل متحد ہونا چاہتے ہیں، منظم ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے اتحاد کی بنیاد جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط غلامی، مخلصانہ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت و سیرت کی تکمیل میں ہے۔ فقط عقیدہ توحید مسلم فرقوں کے اتحاد کے لیے کافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی بھی خدا کے پرستار، عیسائی بھی خدا کے پرستار اور دعوے دار ہیں۔ ایک نسبت جو مسلمانوں کو یہودیوں، عیسائیوں، الہامی مذاہب سے ممیز و ممتاز کرتی ہے، وہ نسبت غلامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی نسبت کی بنا پر شرق و غرب کے مسلمانوں کو متحد اور منظم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کی تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بھی بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان، لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، یعنی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، 5 10 آیتیں نہیں، 20 آیات نہیں، بلکہ 50 سے زائد آیات بینات امت کو اتحاد کی دعوت دیتی ہیں، اتحاد کی اہمیت سے آگاہ کر رہی ہیں، وحدت کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ کر رہی ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہر شخص کی اپنی ایک پہچان ہے، ہر فرقہ اپنی پہچان لے کے میدان عمل میں مصروف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کوئی اہل تشیع کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کروا رہا ہے کہ انہو ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بائی بائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند، جسم واحد کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ناظرین محترم، میں امت مسلمہ کے ان سجیدہ اور صاحب نظر، صاحب بصیرت علماء سے دستبستہ بسط ادب و احترام گزارش کروں گا کہ امت مسلمہ میں فتنوں اور فرقوں کی آنکھ کو پھیلنے نہ دیں، نیز اخوت، یگانگت اور باہمی محبت کو مٹنے نہ دیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت آج ہماری تعلیمی درسگاہوں میں تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے کالج، ہماری جامعات، یونیورسٹیاں، ہمارے مدرسے، ان میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن 70% اس آیت پہ ہمارے لوگ عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وحدت کے بارے میں اور فرقہ واریت کی مذمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان لوگوں کی طرح تفرقے میں نہ پڑو جن لوگوں نے اختلاف کیا اللہ کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا، ملی شیرازی کو بکھیر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سرور وقار نہیں ہے، ان لوگوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، جنہوں نے امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ ناظرین محترم، فرقہ واریت کہ اس سے بڑھ کے اور کیا مذمت ہوگی؟ خود حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنے امتیوں سے قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں فرقہ واریت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ جو لوگ فرقہ واریت کے مرتکب ہوتے ہیں، انبیاء نے خود ان سے قطع تعلق کر لیا، تعلق ختم کر دیا۔ اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی مذمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے جو مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر رہی ہے، سعادت مندی نہیں ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, एक और ज़रूरी बात की वजाहत करता जाऊँ कि कुरान और हदीस में अल्लाह रसूल ने कहीं भी किसी मसलक, मकदब और फ़िरके के नाम पे जन्नत का परवाना नहीं जारी किया। और जो लोग इस खुश फहमी में मुब्तला हैं कि हम फ़लाँ फ़िरके से मुंसलिक हो गए, वाबस्ता हो गए, हम जन्नती हैं, फ़लाँ मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक हो गए, हम जन्नती हैं, तो ये इनकी खुश फहमी और खाम ख्याली है। क्यों कि इसके पीछे यहूदियों की नफ्सियात और नज़रियात हैं। यहूदी ये कहा करते थे, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत में जाने के लिए फ़िरका वारियत को बुनियाद या किसी फ़िरके और तबके को बुनियाद नहीं करार दे दिया, बल्कि जन्नत में जाने की शरई सनद यह है कि कौन शख्स अल्लाह रसूल की तालीमात पे कितना अमल कर रहा है, कौन शख्स अल्लाह रसूल के दीन पर कितना चल रहा है, कौन शख्स अल्लाह से कितना करीब है, कौन शख्स वफ़ादारी रसूल में कितना सच्चा है, कितना मुत्तबे है। नाज़रीन मोहतरम, आइए वो हदीस पाक में सुनाऊँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरका पसंद अनासर की पहचान करवा दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत खुज़ैफ़ा रिवायत करते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में जिन अमूर का अंदेशा उनमें से एक ये है, एक शख्स कुरान पढ़ता होगा और उसका ओढ़ना बचौना इस्लाम के मुताबिक होगा, अल्लाह उसको किसी ऐब में मुब्तला करेगा, वो मुसलमानों के कत्ल के पेदार पे होगा, वो लोगों को मुशरिक कहेगा। जनाब खुज़ैफ़ा कहते हैं, मैंने पूछा या रसूलल्लाह फिल वाक़ई मुशरिक कौन है? तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दूसरे को मुशरिक कहा। यह हदीस पाक सुन के उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो मसलकी तासुब की बुनियाद पर, तंजीमी और जमाती तासुब की बुनियाद पर दूसरों को काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं। आज उम्मत की वहदत की ज़रूरत है और ये अमली इक़दामात करने होंगे, फ़कत ज़ुबानी कलामी बयानात नहीं देने होंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफ़ाअत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़ाअत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी एक, अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। नाज़रीन मोहतरम, आज कोई किसी से इख्तलाफ करे तो फिलफौर कुफ्र का फतवा लग जाता है। कोई किसी जमात के सरबराह से इख्तलाफ करे तो कहा जाता है क्यों इख्तलाफ किया। याद रखना, हज़रत शेख अहमद सरंदी के पास कोई आदमी आया, कहा मुझे कोई वसीयत करे। आपने फरमाया ना खुदा बनना ना मुस्तफ़ा बनना। कहा कोई आदमी खुदा और मुस्तफ़ा बन सकता है? कहा खुदा ना बनना, कभी तुम्हारी बात की तरदीद की जाएगी, इनकार किया जाएगा। ये नहीं कहना क्यों मेरी बात का इनकार कर दिया, इसलिए तुम खुदा तो नहीं हो। कभी तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, ये नहीं कहना मेरी बात क्यों नहीं मानेगी, इसलिए मेरी बात से इख्तलाफ क्यों हुआ है, इसलिए तुम मुस्तफ़ा तो नहीं हो। कायनात में फ़कत मुस्तफ़ा हैं जिनकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन मोहतरम, उम्मत मुसलमा और इस्लामी जितने फ़िरक़े हैं उनकी तमाम एतक़ादी बुनियादें मुश्तरक हैं और इस्लाम का पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम उन नज़रियात और अक़ायद पर है। इस्लामी फ़िरक़ों में से कोई भी फ़िरका किसी नबी की शरीयत का इनकार नहीं करता, लेकिन इस्लाम के सिवा किसी और को दीन नहीं मानता। तमाम मुसलमान तौहीद पर, रिसालत पर, ख़त्म नबूवत पर, कुरान पर, क़यामत पर, वही इलाही पर, आसमानी कुतुब के नुज़ूल पर, रोज़े पर, ज़कात पर, हज पर यकसा यकीन रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं राहें और इक़दामात की तरफ कि वो कौन से इक़दामात हो सकते हैं जिनके ज़रिए उम्मत वहदत की लड़ी में परोई जा सकती है। उनमें से पहला जो इक़दाम है वो ये है कि तासुब को छोड़ दिया जाए। हुज़ूर जाने कायनात सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन माता अला असबिय्यतिन
وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب پہ مرا۔ تو ہمیں اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تعصب سے ہٹ کر وسعت قلبی، وسعت نظری کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے، قبول بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ یہ کہ ہمیں تمام مشترک عقائد اور اعمال کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، غیر تنقیدی اسلوب تبلیغ، مثبت اسلوب تبلیغ کو اپنایا جائے، اور اس کے ساتھ علماء کے لیے عصری تعلیم کا اہتمام و انتظام کیا جائے، اور حقیقی رواداری کا عملی مظاہرہ اور عدم اقراء کے قرآنی فلسفے کو اپنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ مشترکہ دینی درسگاہیں بنائیں، جن میں ہر مکتبہ فکر کی طرف قلبی طبعی رجحان رکھنے والا آزادانہ طریقے سے باخوشی تعلیم حاصل کر سکے۔ اور اس پر الحمدللہ ہم نے کوشش کی، پوری ایک کتاب لکھی میں نے، اس میں تمام مکاتب فکر کے مفتی کورس کے نصابات کے تعارف اور تقابل کو جمع کر لیا ہے، جمیع مکاتب فکر پاکستان میں جتنے فرقے بھی ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ یہ قدم بھی اٹھایا جائے کہ آگامی نزاعات کی صورت میں سرکاری سطح کا ایک مستحق کمیشن بنایا جائے، اور خفیہ اور منافقانہ فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا جاؤں گا کہ تمام مکاتب فکر کے سنجیدہ جید نمائندہ علماء پر مشتمل ایک سپریم کونسل بنائی جائے، اور اس سپریم کونسل میں وہ علماء شریک ہوں جن کے مسالک اور مکاتب فکر میں ان کی بات سختی سے مانی جائے، ان کی ہدایات پہ عمل کیا جائے، اور وہ سارے مل کے ایک ضابطہ اخلاق طے کر لیں، اور اس ضابطہ اخلاق میں یہ بات طے کر لیں کہ یہ حدود و قیود ہیں، ان سے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ سو جو باہر جائے گا، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی مصنف، کوئی مؤلف، کوئی مرتب، تو اس کو اس تنظیم کے کسی عہدے پر فائز نہیں ہونے دیا جائے گا، اور وہ مبلغ جو علماء کی مشترکہ سپریم کونسل نے ضابطۂ اخلاق طے کیا ہے، اس کے دائرہ کار سے نکل کر کسی مسلک اور مکتب پہ کیچڑ اچھالے گا، تو اس مبلغ کو نہ صرف علماء کی اس کمیٹی کے سامنے اور سپریم کونسل کے سامنے جواب دینا ہوگا، بلکہ وہ عالم دین، وہ مبلغ، مفسر، مصنف اس مکتبہ فکر سے متعلق کسی سیاسی اور مذہبی تنظیم کے کسی عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی اس کو اجتماعات میں، مجالس میں بلایا جائے گا، جلسوں جلوسوں میں بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بطور نمائندہ کسی بھی طریقے سے کسی پروگرام میں انوائٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات کی ضمانت وہ علماء کی سپریم کونسل وہ ضمانت دے، اور اس طرح کے عملی اقدامات اٹھائیں، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سبق بتان رنگ و خون کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و خون کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ والسلام مع الاکرام۔